یہ ہے جہاں نیوز۔ جی ناظرین، میں اس ٹائم محلہ بابڑا بازار کے سنجان سنگھ کی حویلی کے احاطے میں موجود ہوں۔ یہ وہ حویلی ہے جو تاریخ راجہ بازار کی تاریخ میں سب سے بڑی حویلی مانی جاتی ہے اور اس کی بہت پرانی تاریخ ہے۔ ہم نے بعض جگہوں پہ دیکھا کہ اسی طرح کی جو بڑی بڑی حویلیاں ہیں خستہ حالی کا شکار ہے، حکومت اس پر کوئی ایکشن لیتے ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اگر کیمرہ مین میرے عقب میں آپ کو دکھا سکے کہ حویلی کس قدر خستہ حالی کا شکار ہے۔ حویلی میں قدرت کی جو راستے ہیں، قدرت نے اپنے راستے بنا لیے، درخت پودے اگنے لگے حویلی کی دیواروں میں۔ ساتھ ہی یہ حویلی تاریخی اعتبار سے بھی کافی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ یہ وہ حویلی ہے جو پنڈی کی سب سے بڑی حویلی مانی جاتی ہے۔ ہم نے بعض جگہوں پہ دیکھا کہ اس طرح کی جو حویلیاں ہیں یا اس طرح کی جو عمارتیں ہیں، وہ ان عمارتوں کو اس لیے بھی رینوویٹ نہیں کیا جاتا کیونکہ حکومت کی نئی جو لا ہے اس کے اکارڈنگ اگر یہ حویلیاں جو ہے یہ رینوویشن ہوتی ہے اور یہ دوبارہ بنتی ہے تو ان حویلیوں اور ان عمارتوں کو کچھ جگہ چھوڑنی پڑے گی تاکہ گلی محلے اور روڈ جو تنگ ہے وہ کھل جائیں، لیکن اسی سے بچنے کے لیے لوگ اپنی جانوں پر کھیلتے ہیں اور وہ حویلیوں کی جو ریپیئرنگ ہے یا رینوویشن ہے وہ نہیں کرواتے، تو جس کی وجہ سے تاریخ سے بھی ہم محروم ہوتے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ہم اپنی اس طرح کی حویلیوں اور اپنی پراپرٹی سے بھی محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ حکومت سے اب یہی التجا ہے کہ وہ اس پر ایکشن لے، کیونکہ سنجان سنگھ کی حویلی اگر کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو اس قدر خستہ حالی کا شکار ہے کہ اگر یہاں پہ خدا نخواستہ کوئی بھی کولیپس ہوتا ہے، کوئی بھی ڈیزاسٹر آتا ہے اور ڈیزاسٹر کی شکل میں کوئی کسی بھی قسم کا کولیپس جو ہے وہ آس پاس کے محلے کے ساتھ ساتھ راہگیروں کے لیے بھی درد سر بن سکتا ہے۔ ناظرین، اس ٹائم میرے ساتھ موجود ہے سید حسیب شیرازی صاحب جو سابقہ SSP ریٹائرڈ ہے۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ راجہ بازار میں جو بسیدہ اور پرانی عمارتیں ہیں آپ ان کو کب سے دیکھ رہی ہیں؟ اللہ کے کرم سے 1957 میں پیدا ہوا ہوں، اسی محلے میں ہمارا گھر چھرپوری گیٹ۔ تو جب بھی نومبری آئی ہے اس وقت سے آن ورڈ ہم وہ عمارتیں دیکھ رہے ہیں۔ کچھ عمارتیں ہیں جو وقت کے ساتھ ختم ہو گئی ہیں اور نئی بلڈنگیں وہاں بن گئی ہیں، اور کافی عمارتیں بھی ہیں جو پرانی ہیں، لیکن وہ کئی ایسی عمارتیں ہیں جو خطرے کا باعث ہیں، جیسے ابھی کراچی میں بھی ان عمارتوں کو بے شک وہ نہیں بنی، وہ یہ پرانی عمارتیں ہیں تو مضبوط ہوتی ہیں مگر وقت کے ساتھ ان کا یقیناً وہ 100 سال سے اوپر جو گزر گیا تھا۔ جیسے سر آپ خود SSP ریٹائرڈ ہے اور گورنمنٹ سے ایفیلیٹڈ ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو کتنا ایکشن لینا چاہیے کہ وہ ان جیسے عمارتوں کا جو خطرناک عمارتیں ہوتی ہیں ان کے خلاف ایکشن لیں اور ان کے رینوویشن کے لیے کوئی پراپر پالیسیز بنائیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ 2 مہینے پہلے کراچی کے ملیر میں ایک واقعہ، 2 ہفتے پہلے ایک واقعہ ہوتا ہے اور ایک بسیدہ پرانی عمارت گر جاتی ہے جس سے کئی جانوں کے ضیاع بھی ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم راولپنڈی کے راجہ بازار میں دیکھتے ہیں تو ایسی ہزاروں عمارتیں ابھی بھی موجود ہیں، تو آپ اس پر کیا کہیں گے سر؟ راجہ بازار تو ایک مرکز کا آپ نام لے رہے ہیں، اس کے گرد و نواح میں بھی جو پرانے محلے ہیں، پرانی عمارتیں ہیں، کئی موجود ہیں، جیسے لال ویلی ہے شیخ رشید صاحب کی، وہ پرانی انہوں نے رینوویشن کی ہوئی ہے، جہاں جو نہیں کرتے وہ خطرناک ہو جاتی ہیں۔ گورنمنٹ کے ادارہ بنا ہوا ہے، سارے قدیمہ بھی ہے، اور وہ ادارے جو TMA سے متعلق ہے۔ اب ہمارا جو میونسپل ادارہ ہے یہ تو انہیں یہاں کی عمارتوں کے بارے میں جو ان کے بارے میں جو ایک ان کا جو ہے ٹیم جو ہے مقرر ہوتی ہے، وہ ان کو پوری رپورٹ بناتی ہے، یہ اس وقت تک یہ جو ہے خراب ہو چکی ہیں، ان کا گرا دینا مناسب ہے یا رینوویشن کرنا، تو وہ ادارے تو ہر گورنمنٹ کے موجود ہیں، گواہت ہے وہ کام کرنے والی۔ اب اس میں ایک رکاوٹ تو ہوتی ہے، وہ ہر جگہ پہ ہے، کہ ہمارے ملک میں یہ بدقسمتی ہے، اگر وہ کوئی آ کے ناجائز بیٹھ گئے ہیں اور ان کو اگر کسی وقت اٹھایا جائے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ ہمارا اپنا ہو گیا، اور وہ وہاں پہ
احتجاج اور لڑائی مار پٹائی شروع ہو جاتی ہے، فلاں ہوتا ہے، تو یقیناً وہ تو ابتدا ہوتی ہے جب کوئی غلط بیٹھا ہے اس کو بیٹھنے نہ دیا جائے۔ وہ اداروں کا کام ہے، وہ ادارے جو ہیں ان کو وہاں بیٹھنے نہ دیں۔ اب اسی طرح ہوتا ہے، جتنا راجہ بازار کا آپ نام لیں، راجہ بازار میں دکانداروں کے سامنے اب جو فٹ پاتھ ہے وہ فٹ پاتھ پبلک کے چلنے کے لیے گورنمنٹ نے بنایا ہے، ایگزیکٹلی، مگر دکانداروں نے وہاں چھاپے رکھوا لیے ہیں، پھر آگے ریڑھی لگ گئی ہے، سبھی ان کو دیہڑی دیتے ہیں، کوئی نہیں دیتے، کوئی ترس بھی کھاتے ہوں گے۔ مگر یہ کام جو ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ ملک میں ایک چیز جو سموتھ ٹریفک چل رہی ہو یا کچھ، وہ اس کے لیے نجائز تجاوزات رکاوٹ ہی رکاوٹ ہے۔ سر یہ جو پرانی عمارات ہے، تاریخی عمارات ہیں، جتنی بھی ہم نے کوٹھیاں دیکھی ہے، راجہ بازار ہو گئے یا اس کے آس پاس جتنے بڑے بڑے محلے ہیں، تو اس میں جتنی وہ یا تو ہندوؤں کی اس پہ ہمیں لکاری نظر آتی ہے کہ ان کی ملکیت ہمیں شو کروا رہی ہوتی ہے یا سکھوں کی ہے، تو ابھی مجھے یہ بتائیں کہ اس ٹائم وہ ان پر لوگوں کا قبضہ ہے یا وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی ملکیت ہے یہ عمارتیں؟ دیکھیں اوقاف جو ہے نا، وہ مسلم کا ہو یا اوقاف ہو، وہ جتنی بھی یہ عمارتیں ہیں تمام ان کی ہیں، وہ مجھے دیں آپ کو دیں، 99 ایئر کی لیز پہ دیتے ہیں، عمارتیں انہیں کی ہیں، اس میں وہ کچھ سالانہ کرایہ ہوتا ہے یا جو بھی ہے۔ اب وہ جو ہے مثال یہ ہے کہ ابھی یہ شاہ چند چراغ ہے، اس کے اندر گلی میں آپ آئیں، وہاں سجان سنگھ کی بلڈنگ ہے، بالکل سر، اور وہ اتنی پرانی ہے، اندھیرا ہی لگتا ہے وہاں پہ اب، تو وہ یقیناً اب اس حد تک مخدوش ہو چکی ہے، اس کے لیے بہتر طریقے سے اس کا ختم کرنا اور بنانا ضروری ہے۔ وہاں پر جتنے بھی مائیگریٹڈ زیادہ لوگ آئے تھے وہ وہاں موجود تھے اور وہ موجود ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ ہمیں نکالا جائے۔ اب وہ دیکھتے بھی ہیں یہ پرانی عمارت، خدا نہ خواستہ یہ کچھ نہ ہو جائے، گر جائے، جانی نقصان ہے نا، مگر وہ تمام پھر بھی چاہتے ہیں کہ یہ ہم یہاں سے نہ نکلیں۔ یہ گورنمنٹ کا کام ہے، اداروں کا کام ہے کہ ان کی جان کی حفاظت کرنی، ان کی اس ضد کو نہ دیکھنا، بے وقوفی کو، ان کی سلامتی کو دیکھنا ہے کہ وہ ان کو نکالا جائے۔ اس عمارت کو جو ہے وہ یقیناً اب 100 سال سے اوپر ہو گئے ہیں، اب وہ سجان سنگھ ہو گیا، آج تو وہ فاطمہ جناح یونیورسٹی یہاں بن گئی ہے، یہ سارے سکھوں کی جگہ ہے، باغ سرداراں ہو گیا، یہ بھی ان کی ہے۔ آپ ان تمام پرانی جگہ کو دیکھیں تو وہ اس وقت کے جو حاکم تھے سردار، انہوں نے سکھوں نے اپنی تمام انٹر لنک بھی یہ کیا ہوا تھا عمارتوں کو اپنے ساتھ سرنگ کے ذریعے، جو ہم نے تو نہیں دیکھی مگر بہرحال ہے، اور یہ سارا انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ اللہ کہہ رہے جی یہ ملک میں جو ادارہ ہے، جو بھی جس کا کام ہے، جس کا کام اسی کو ساجے وہ کریں، تاکہ کوئی سی چیز جان کو خطرہ نہ ہو۔ ناظرین، محلہ بابڑا بازار کی مشہور اور معروف جو حویلی ہے سنجان سنگھ کی، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر خستہ حالی کا شکار ہے۔ اگر اس طرح کی تاریخی عمارتوں کا یہ حال ہوگا تو باقی عام عمارتوں کا کیا حال ہوگا؟ حکومت غفلت کی نیند سو رہی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ حویلی جو عقب میں کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکیں، اگر یہ گرتی ہے تو اس سے کتنی جانوں کا ضیاع ممکن ہے۔ یہ وہ حویلی ہے جو پورے راجہ بازار میں سب سے بڑی حویلی مانی جاتی ہے۔ اب حکومت کی جانب سے 2 سیکیورٹی اہلکار تو اس پر تعینات ہوتے ہیں، خاص کر حکومت نے اس کی سیکیورٹی کے لیے کیمرے بھی نصب کیے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ حویلی گرتی ہے یا اس کا کوئی بھی حصہ گر جاتا ہے تو راہگیروں پر اور ساتھ ہی جو یہاں کے محلے دار ہیں ان پر اس کے کتنے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ کیمرہ مین قمر شاہ کے ساتھ سید عادل رضا، جہان نیوز، راولپنڈی۔